اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے شرح میعات عامل کے النوع التاسع۔ اب تک اس سلسلے میں ہم لوگ 4 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 5۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اسماء افعال کے بارے میں، ایسے اسماء جن میں فعل والا معنی پایا جاتا ہے۔ 9 ہوتے ہیں، ان میں سے 6 امر حاضر کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ جو امر حاضر کے لیے ہوتے ہیں وہ عمل کیا کرتے ہیں؟ امر حاضر عمل کیا کرتا ہے آپ بتائیں؟ ویسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ امر حاضر کا جو عمل ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہے وہ اپنے مفعول کو آلت نصبی میں کرتا ہے نا، جیسے اضرب زیدن، تو اب اضرب فعل ہے اور اس کے بعد زیدن اس کا مفعول ہے، اور زیدن کو اس نے حالت نصبی میں کیا مفعول ہونے کی بنا پر۔ بس آج ہماری عبارت میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، اور عبارت یہی ہے کہ تنصب الاسم علی المفعولیت، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اسم کو نصب دیتے ہیں مفعول ہونے کی بنا پر۔ کون؟ یہ جو امر حاضر کے معنی میں یہ جو اسماء افعال جو استعمال ہوتے ہیں کہ اپنے مابعد اسم کو مفعول ہونے کی بنا پر آلت نصبی میں کر دیتے ہیں۔ اب تنصب یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ نصر ضرب یضرب کے باب سے ہے، اور جو ہے نا ثلاثی مجرد ہے کیونکہ 3 حروف اصلیہ اس میں موجود ہیں۔ تا علامت مضارع ہے۔ اگر ینصب ینصبان ینصبون ینصبون تنصب، اگر اس طرح سے گردان پڑھتے ہوئے ہیں تو معلوم چل جائے گا کہ یہ صیغہ چوتھا صیغہ ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور صیغہ واحد مؤنث ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ ہی ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے وہی یہ ان ستۃ من موضوعات للامر الحاضر کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور الاسم جو ہے نا یہ مفعول ہے، مفعول ٹھیک ہے اس کا، پھر اور اس میں جو ہے ہی ضمیر فاعل ہے، پھر اعلی حرف جر المفعولیت مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر تنصب فعل کا ظرف لفظ، پھر تنصب فعل اپنے فاعل مفعول اور ظرف لفظ سے مل کر بن گیا جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا پارٹ نمبر 5 بھی النوع التاسع کا اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔